مشیت سے طواف و زیارت کر کے لوٹ جائیں گے۔ قبائلی سردار آپ دیدہ ہو گیا۔ وفد لوٹ کر مکہ گیا، قریش کو پیارے نبی کا پیغام سنایا، انہیں آپ کی بات مان لینے کا مشورہ دیا۔ اب خود قریش میں اختلاف اٹھ کھڑا ہوا۔ کچھ لوگوں نے کہا محمد سے صلح کر لی جائے، طواف و زیارت کے لیے راستہ کھول دیا جائے۔ کچھ دوسرے لوگوں نے کہا یہ تو قیامت تک نہ ہوگا۔ ایک قریشی سردار نے کہا کیا تمہیں گوارا ہے دشمن تمہاری سرزمین رون کر چلے جائیں، پھر ہمیشہ کے لیے ماتھے پر بدنامی کا ٹیکا لگ جائے؟ ایک ساتھ بہت سی آوازیں گونج اٹھی، تو پھر کیا کیا جائے؟ قریشی سردار نے کہا میری رائے ہے خلیص بن علقمہ کو بھیج دیا جائے، وہ قبائلیوں کا سردار ہے، قبائلیوں کے روب داب کا حال سبھی کو معلوم ہے، ہر ایک ان سے ڈرتا اور دبتا ہے، ان کے غصے سے لرزتا اور کانپتا ہے۔ اگر اس سے بات بن گئی اور محمد واپس چلے گئے تو ہم کو سکون مل جائے گا، اتنی بڑی مصیبت سے جان چھوٹ جائے گی، اور اگر محمد نے اس کی بات ٹھکرا دی تو اسے جوش آ جائے گا، پھر تو وہ ہمارے ساتھ ہو جائے گا اور ہماری صفوں میں ہو کر لڑے گا۔ خلیص اپنے مخصوص ساتھیوں کے ساتھ آپ سے ملاقات کے لیے چلا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھا تو فرمایا دیکھو وہ خلیص آ رہا ہے، اس کی قوم قربانی کی بڑی شوقین ہے، جانوروں کو اس کی طرف ہنکا دو، یہ انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھ لے تاکہ اسے یقین ہو جائے ہم طواف و زیارت کے لیے آئے ہیں، غارت گیری کے لیے نہیں آئے ہیں۔ مسلمان لبیک کہتے ہوئے اس کے استقبال کو بڑھے اور قربانی کے جانوروں کو اس کی طرف ہنکا دیا۔ اس نے دیکھا اونٹوں کا ایک سیلاب آ رہا ہے، گردنوں میں لوہے کی نال لگے ہیں، نال کو زیادہ دن گزر جانے سے گردن کے اون بھی جھڑ گئے ہیں۔ ظلم و ناانصافی کا یہ دردناک منظر اس سے دیکھا نہ گیا، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ پیارے نبی سے ملا بھی نہیں، سیدھے لوٹ کر مکہ گیا۔ قریش سے کہا خدا کی قسم ہم نے تم لوگوں سے اس بات پر تو معاہدہ نہیں کیا ہے، اللہ کے گھر سے اس کو روک رہے ہو جو اس کی تعظیم کے لیے آیا ہے۔ عرب کے سارے قبیلے تو کعبے کا طواف کریں اور عبد المطلب کا بیٹا اس سے محروم رہے، خاندانی بڑائی میں بھی تو وہ کسی سے پیچھے نہیں۔ اگر تم لوگوں نے محمد کو کعبہ جانے سے روکا تو جان لو سارے قبائلیوں کو لے کر میں الگ ہو جاؤں گا اور محمد کی طرف سے تم لوگوں سے جنگ کروں گا۔ مسلمانوں پر شبخون مارنے کی سازش۔ قریشی سردار کی تدبیر ناکام ہو کر رہ گئی، اس نے سوچا کچھ ہو گیا کچھ، لیکن وہ پھر ایک چال چلا، خلیص کو مناتے ہوئے بولا بھائی یہ ہم لوگوں کا معاملہ ہے، اسے ہم پر ہی چھوڑ دو، ہم لوگ کوئی ایسی بات طے کر لیں گے جس میں سب کا بھلا ہوگا۔ خلیص تیار ہو گیا، اس نے وعدہ کر لیا ان کے معاملے میں کوئی دخل نہیں دے گا۔ قریش کو قبائلیوں کی طرف سے اطمینان ہو گیا، انہوں نے 50 بہادروں کو بھیجا کہ رات میں مسلمانوں پر حملہ کر دیں۔ وہ لوگ رات کے اندھیرے میں حدیبیہ چلے، مسلمانوں کے خیموں تک پہنچے بھی نہ تھے کہ ہر طرف سے گھر گئے۔ اب وہ گرفتار ہو کر پیارے نبی کے پاس جا رہے تھے۔ پیارے نبی خیمے سے باہر تشریف لائے، دیکھا تو خوف سے تھر تھرا رہے تھے۔ آپ نے نہایت پرشکوہ لہجے میں سوال کیا تمہارے قتل میں کیا چیز روک بن سکتی ہے جبکہ تمہارا جرم اتنا سنگین ہے؟ خوف سے کانپتے ہوئے دشمنوں نے جواب دیا آپ کی بردباری، آپ کی رحم دلی اور مہربانی۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے میں نے تمہیں معاف کیا، اپنی قوم میں جاؤ اور ان سے کہو محمد خون خرابے کے لیے نہیں آئے ہیں، شاید انہیں ہوش آ جائے۔ وہ لوٹ کر اپنی قوم میں گئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اطمینان دلایا تھا، لیکن انہیں ذرا بھی اطمینان نہ تھا۔ انہیں یقین تھا اب پوری قوم کی شامت آئے گی، ان کی سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تھا کہ اتنا بڑا جرم بھی کوئی معاف کر سکتا ہے۔